تو وقت نہیں ہے، 2-4 منٹ آپ کے سامنے 2-4 بات کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ جلسہ بہت لمبا ہو۔ ہماری ہمیشہ سے یہی نیت رہتی ہے کہ پروگرام 12 بجے سے پہلے ختم ہو جائے، اور انشاءاللہ ہو جائے گا، مجھے امید ہے ابھی جلدی ہی۔ بھائی آپ بیٹھ جاؤ، ادھر ادھر آنا جانا نہ کرو۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں جو یہاں موجود ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ خاموشی کا ماحول بنائے، اور جو لوگ ادھر ادھر ہیں وہ سب کے سب آ کے کرسی پر بیٹھ جائے۔ یہ پروگرام یہاں 4 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور تقریباً 2 بچیاں اور 6 بچے جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا، ان 4 بچوں کے سروں پر بھی دستار ہوگی، اور جن بچوں نے ناظرہ کیا انہیں بھی انعامات سے نوازا جائے گا ابھی۔ اور آپ حضرات کے لیے یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے، اور نکاح والوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا جو نکاح ہوں گے وہ تیار رہے۔ نکاح اب انشاءاللہ اس کے بعد اب نکاح ہو جائیں گے بہت جلدی کے ساتھ میں۔ ابھی آپ بیٹھ جائے تھوڑی دیر کے لیے، چلت پھرت کا ماحول نہ بنائے۔ میں آپ کے سامنے جو ان بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات جو یہاں بیٹھے ہو، یقیناً قرآن پاک کی محبت میں یہاں پر جمع ہے آپ تمام کے تمام حضرات، اور آپ زور زبرن نہیں بیٹھے بلکہ اللہ کی محبت میں بیٹھے ہو۔ برابر نا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ جو اللہ کی محبت۔ اچھا، سب کے سب، کچھ اللہ کی محبت میں بیٹھے، رسول اللہ کی محبت میں بیٹھے، کلام اللہ کی محبت میں بیٹھے، اور وہ جو ان کے اللہ کے نبی کے وارث ہے، ورثہ ہمارے حضرت مولانا احسان محسن صاحب، حضرت جی مولانا عرفان صاحب، ان کی مولانا انعام اللہ صاحب، ان کی محبت میں آپ بیٹھے۔ برابر ہے جی بات؟ اور یقین مانو اللہ تعالیٰ انعام نیتوں پر دیتا ہے، انعام جو ملے گا وہ نیتوں پر ملے گا۔ جس طرح ایک پنڈت جی ایک درخت کے نیچے بیٹھے ایک فاختہ کی پرندے کی آواز سن رہے تھے، ادھر سے ایک مولا جی گزر گئے، مولوی جی۔ اب اس نے پنڈت نے بلایا، فرمایا اے مولوی جی۔ کہاں؟ کہا یہ پرندہ بیٹھا ہے بہت دیر سے بول رہا ہے، یوں بتاؤ یہ کیا کہتا ہے؟ مولوی نے کہا یہ کہہ رہا سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، اس لیے کہ ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، پہاڑ اللہ کے ذکر کرتے ہیں، پانی چلتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، پرندہ چہچہاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، صبح ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے، شام ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اگر ذکر سے غافل ہے تو ہم لوگ ہیں، ورنہ یہ جو اللہ نے بے شمار چیزیں بنائی یہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ فرمایا ہی کہہ رہا سبحان تیری قدرت۔ پنڈت نے کہا غلط۔ کہا پھر آپ بتاؤ؟ کہا یہ کہہ رہا ہے سیتا رام دشرتھ۔ اب دونوں آپس میں بھیڑ گئے بڑھیا والے، وہ کہ سبحان تیری قدرت، وہ کہ سیتا رام دشرتھ، بڑھیا گتم گتا شروع ہو گئی۔ اب ایک سبزی بیچنے والا آ رہا تھا، ہمارا شہزاد بھائی جیسا کوئی بندہ، سبزی بیچتا 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 بیچتا، اس نے دیکھا بھائی مولوی پنڈت کی لڑائی، اللہ خیر کرے ہے نا، کہیں کرفیو نہ ہو جائے، پہلے نے کہا مسئلہ حل کیا جائے۔ چنانچہ وہ سبزی والے نے کہا بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا جی میں نے اس مولوی سے پوچھا یہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی نے کہا یہ کہہ رہا سبحان تیری قدرت، جبکہ میں نے اپنی کتابوں میں اپنے ویدوں میں پڑھا کہ پرندہ کہتا ہے سیتا رام دشرتھ۔ کہا تم دونوں غلط۔ کہا پھر آپ بتاؤ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبزی والے نے کہا نہ یہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت، نہ یہ کہہ رہا ہے سیتا رام دشرتھ، یہ کہہ رہا ہے گاجر مولی ادرک۔ گاجر مولی، بولو گاجر مولی۔ اب تک تو 2 کی لڑائی تھی، اب 3 شروع ہو گئے میں۔
وہ کہ سبحان تیری قدرت، وہ کہ سیتا رام دشرت، وہ گاجر مولیا. اب بڑی ہنگامہ جو ہوا. اب اس کے بعد میں ایک اور آیا قریشی گوشت ووشت بیچنے والا، وہ آیا. اس نے دیکھا بھئی کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی میں نے اس سے پوچھا، یہ کہتا سبحان تیری قدرت، یہ کہتا ہے سیتا رام دشرت، یہ کہتا ہے گاجر مولی ادرک. کہا تم تینوں غلط. فرمایا پھر تو بتا دے بھئی کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے سیری پائیں ڈھک رکھ، سیری پائیں ڈھک رکھ. اب تک 3 تھے، اب 4 ہو گئے. اب اچھی خاصا جو ہنگامہ لڑائی جھگڑا ہوا. اب اتنی دیر میں ایک اچھا خاصا موٹا تازہ پہلوان ہاتھ میں ڈنڈا لے کے، موٹا ڈنڈا لے کے آیا. میں نے آپ سے کیا کہا؟ آپ جو بیٹھے ہو آپ اللہ کے لیے کلام اللہ کی محبت میں بیٹھے، برابر نا ہے نا؟ ورنہ آدمی پھر بیٹھتا ہے ڈنڈے کی محبت میں. وہ کہا نا جس کا ڈنڈا اس کی بھینس، وہ بھی کام چلتا ہے. اب جب دیکھا پہلوان ہے، موٹا تازہ ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، گھماتا ہوا آ رہا، وہ اسے دیکھ کے گلے کا تھوک سوکھ گیا. اب جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، پاور ہو، اس کی تو ہر بات ہی ماننے کی نہیں مانتا. اب بولو زبان سے، بولو زبان سے ماننے کی نہیں. اب جیسے ڈنڈا گھماتا ہوا سنا کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی یہ دیکھتی گلے کا تھوک سوکھ لگا. یہ کہہ رہا سبحان تیری قدرت، یہ کہہ رہا سیتا رام دشرت، یہ کہہ رہا گاجر مولی ادرک، یہ کہہ رہا سیری پائیں ڈھک رکھ. کہا تم چاروں غلط. میں بتا رہا ہوں جو یہ کہہ رہا. چاروں کہنے لگے جو آپ کہہ دو بس وہی کہہ رہا ہے، جو آپ کہہ دو. شہزاد بھائی جو آپ کہہ دو وہی کہہ رہا ہے بس. چونکہ ہاتھ میں ڈنڈا تھا نا. اب اس نے کہا نہ یہ کہتا سبحان تیری قدرت، نہ یہ کہتا سیتا رام دشرت، نہ یہ کہہ رہا ہے گاجر مولی ادرک، نہ یہ کہہ رہا ہے سیری پائیں ڈھک رکھ. فرمایا پھر کیا کہہ رہا؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا اٹھک بیٹھک کا سرت، اٹھک بیٹھک کا سرت، اٹھک بیٹھک کا سرت. اور ڈنڈا گھما کے کہا یا تو مان جاؤ یا یو رکھا لٹ. فرمایا ہاں تیری پکی. تو آپ تو اللہ کی محبت میں ہو، اس لیے ان بچوں جو قرآن پاک کے حافظ ہوئے، ناظرہ ہوئے، یہ بچیاں ہوئی، آپ ان کے لیے سب کے سب انشاءاللہ دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لے گا. یہ قرآن ہلکی پھلکی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے. جہاں پڑھا جاتا ہے نا اللہ وہاں برکتیں دیتا ہے. اور کیسی برکتیں؟ بچہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے قاری صاحب قاری زبیر نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے تتلاتی زبان سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم کہتا ہے پڑھ بیٹا اللہ کے نام سے پڑھ، جو اللہ رحمان و رحیم ہے. اللہ کے نام سے پڑھ جس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو بنایا، چاند سور ستارے کے نظام کو بنا دیا. اس رب کے نام سے پڑھ جس نے آدم کو بنایا اور ان کی پسلی سے حضرت حوا کو بنا دیا. او میرے لال اس کے نام سے پڑھ کہ جس سے بڑا رب کوئی نہیں. میرے بیٹے اس کے نام سے پڑھ جو سب کا مالک. اللہ کے نام سے پڑھ جس نے آنکھیں دی، زبان دی، کان عطا فرما دیے. او میرے بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد محترم کے ساتھ بچے نے بھی اللہ کا نام لیا. یہ حضرات علماء موجود ہے، مہد اسلامی کے قاری عبدالغفار موجود ہے. آؤ ان کے دامن میں اور آ کر کے پوچھو بسم اللہ جب پڑھی جاتی ہے اللہ کی رحمتیں کس طرح اتر جاتی ہے. بچے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. اور اللہ کہتا میرے فرشتوں آؤ، میرے فرشتوں رکو، میرے فرشتوں سنو. یہ دیکھو ملی پور کی زمین پر بیٹھ کر اس بچے نے رحمان و رحیم کہا. مجھے رحمان و رحیم کہا، میں رحم کرنے والا اللہ. اس بچے نے کہا میں رحم کرنے والا اللہ. اس بچے نے کہا میں کرم کرنے والا اللہ. اس بچے نے کہا او میرے فرشتوں آؤ اور گواہ ہو جاؤ اگر اس کے ماں باپ کا فیصلہ جہنم کا ہو گیا ہو اسے بدل کے جنت کا کر دو. اس لیے کہ جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہے وہ جہنم میں جائے، یہ بات مجھے گوارا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ،
یہ بچے قرآن کے حافظ ہوئے، قیامت کا دن ہوگا، یہاں پر اسٹیج پر یہ علماء ہمارے بڑے اساتذہ لوگ موجود ہیں، خدا کی قسم خدا کے یہاں بھی اسٹیج ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو تاج دے گا، چمکتے ہوئے جوڑے پہنائے گا، لوگ کہیں گے کون ہے یہ کون ہے؟ فرمایا نبی ہے، ولی ہے، شہید ہو گئے تھے وہ ہے، انبیاء ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا کون ہے؟ راتوں کو اٹھ کے رونے والے تھے، قرآن کی تلاوت کر کے روتے تھے؟ فرمایا نہیں، کون ہے یہ؟ فرمایا یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنایا تھا، یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر اللہ کے قرآن سے جوڑا تھا، آج اللہ ان کے ماں باپ کو ان کا انعام دے رہا ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ خدا کی قسم قرآن پاک کو پڑھنے والا خالی نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے پڑھنے پہ بھی ثواب عطا کرتا ہے، قرآن کو سننے پر بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جو قرآن سے محبت کرنے والا قبر میں جاتا ہے، قرآن قبر میں کفن میں لپٹ کر اس کے ساتھ جاتا ہے، جب لوگ دفنا کے واپس آ جاتے ہیں یہ قرآن پوری قبر میں روشنی پھیلا دیتا ہے، مردہ کہتا ہے بھائی تو کون ہے؟ میرے دوست، رشتہ دار، احباب سب نے مجھے مٹی کے اندر دبا دیا، مٹی کا پیوند بنا دیا، سب کے سب لوگ مجھے مٹی میں داب کے چلے گئے، تو کون ہے جو اس تنہائی کے گڑھے میں میرے لیے روشنی کا سامان کیے ہوئے ہے؟ قرآن کہے گا تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا۔ قرآن کہے گا رے میں وہ تیرا قرآن ہوں جسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، صبح کو اٹھتا سورہ یاسین پڑھتا، مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھتا، عشاء بعد سورہ تبارک الذی کی تلاوت کیا کرتا تھا، میں وہ تیرا قرآن ہوں کہ رمضان کا مہینہ آتا، مزدوری کرتا، کھیتوں پر کام کرتا، لیکن قرآن سننے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں امام کے پیچھے تراویح میں کھڑا رہتا تھا، میں وہ تیرا قرآن ہوں۔ اگر تیرے گاؤں میں قرآن والے آ جاتے، علماء آ جاتے، انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، میرے پیارے دنیا میں تو میرا تھا، آج اس تنہائی کے گڑھے میں تیرا ہوں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن والوں سے محبت کرنے والا خالی نہیں جاتا۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک جماعت بیٹھی ہوگی، ایک آدمی چلا ہوا جا رہا ہوگا، وہ اس جماعت کے پاس آئے گا، ان قرآن والوں کے پاس آئے گا، ان علماء کے پاس آئے گا، فرمایا جی مجھے آپ نے پہچانا نہیں؟ فرمایا نہیں۔ کہا جی میں وہ ہوں جس نے آپ کو میں نے تمہیں اپنے گھر میں بلایا تھا، دعوت کھلائی تھی، مجھے پہچانا نہیں بیٹا؟ کہا نہیں۔ کہا میں وہ ہوں جو مدرسے میں گیا تھا معارف الہدیٰ میں، اور میں نے تجھے کپڑے بنا کر دیے تھے، اس لیے تو قرآن کا پڑھنے والا تھا۔ فرمایا میں وہ ہوں کہ جس نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ اچھا۔ فرمایا میں وہ ہوں، وہ ڈاکٹر ہوں، جب میں دوا لینے کے لیے تو میرے پاس آیا، تجھ سے میں نے پیسے نہیں لیے تھے، اس لیے تو قرآن کا پڑھنے پڑھانے والا تھا۔ فرمایا اچھا کیا بات ہے؟ فرمایا معاملہ پھنس گیا، اللہ سے سفارش کر دے، اللہ مجھے بھی بخش دے۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ قرآن کی وجہ سے، علم دین کی وجہ سے اس سے محبت کرتا تھا، مجھے کپڑے بنا کے دیتا تھا، مجھے دعوت کھلاتا تھا، میرے پاس آتا تھا، یا اللہ یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اللہ سے جنت کے اندر بھیج دے۔ یہ قرآن والے ہوں گے۔ حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے جو بچے قرآن پاک کے حافظ ہوئے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان بچوں کو، ان کے لیے بھی، ان کے ماں باپ کے لیے بھی، ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی، اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکت سے آپ کی نسلوں میں جو دین کے دائی شیدائی اور متقی پرہیزگار قرآن والے اللہ پیدا کرے گا، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک بات یاد رکھو، آپ نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم پڑھایا، اچھی بات ہے، اسکول پڑھایا اچھی بات ہے، ایم اے پڑھایا اچھی بات ہے، لیکن تم نے قرآن نہ پڑھایا۔ یوں بتا جب تیری موت کا وقت ہوگا، تیری روح جسم سے نکل رہی ہوگی، بتا یہ ایم اے کیا ہوا قرآن پاک پڑھے گا تیرے سرانے کھڑا ہو کر، یا وہ جس کو تو نے قرآن پاک پڑھایا یا وہ پڑھے گا؟ تیری روح نکل گئی، تجھے چار پائی سے اتارا، پلڑے پہ لیٹایا، کپڑوں کو اتارا، غسل دے دیا گیا، کفن کے ٹکڑے میں لپیٹا، چار پائی پر لائے، کندھا پہ اٹھایا، مسجد کے پاس کو لے گئے۔ یہ جس کو تم نے بچوں کو کلام پاک پڑھایا ہی نہیں،
چھٹی سب میں کھڑا ہو کر کہے گا امام صاحب اجازت ہے، اور جو تمہاری نیت وہی میری نیت، اللہ اکبر۔ لیکن یہ قرآن والا تیرے جنازے کے سامنے کھڑا ہو کر، تیرے سینے کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا منہا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ بول، یہ بچہ قرآن والا پڑھے گا، یہ جس نے صرف دنیا پڑھی وہ پڑھے گا۔ تیری جنازے کی نماز ہو گئی، تیرا جنازہ اٹھایا، لے گئے قبرستان میں، قبر میں اتارنے لگے، 4 پیسے اتارتے ہوئے بسم اللہ والا ملت رسول اللہ پڑھتے ہیں، کون پڑھے گا؟ جب پڑھنا سکھایا ہی نہیں، کچھ نہیں پڑھے گا، جنازہ تیرا اتر بھی گیا، تو قبر میں چلا گیا۔ لوگوں نے کہا مٹی ڈال، لیکن اسے پتہ ہی نہیں پڑھنا کیا ہے۔ 3 مرتبہ مٹی کا مجلہ بھر کے ڈال کے 17 مرتبہ ہاتھ جھاڑ کے جینس کی پیٹ میں ڈال کر ایک طرف جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن یہ قرآن والا تیری قبر پہ جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بتا، یہ قرآن والا پڑھے گا یا دنیا والا پڑھے گا؟ قرآن۔ شروع سے آخر تک تیرے کام آئے گا، قرآن والا آئے گا۔ میں یوں نہیں کہتا ایم اے نہ کراؤ، بی اے نہ کراؤ، مسلمان کا بچہ ڈاکٹر بھی ہو، جج بھی ہو، وکیل بھی ہو، ہر جگہ ہو، لیکن اس سے پہلے وہ قرآن والا ہو جائے۔ یاد رکھو، اگر وہ پولیس والا بن جائے اسے حرام حال کا پتہ ہوگا، اس لیے وہ قرآن سے جڑا ہوا ہوگا۔ اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھایا، دنیا پڑھائی، نہ اسے حرام کا پتہ نہ حرام حلال کا پتہ، وہ سب کچھ جائز ناجائز بنا سمجھے اس کے فیصلے کر دے گا۔ اس لیے دین سے جوڑنا لازمی اور ضروری ہے۔ اسکول بھی پڑھاؤ، ضرور پڑھاؤ، ضرورت ہے دنیا کی، لیکن سب سے پہلے قرآن پاک سے اپنے بچوں کو جوڑو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ کچھ لوگوں نے مجھے کچھ پیسے دیے، تو بس ایک آدھا منٹ کا میں اعلان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میں جب بیان کرنا نہیں تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں کر دیا میں نے۔ ہمارے حضرت جی کی دعا لگ گئی، شاید ڈرتے ڈرتے کر دیا میں نے۔ خیر، 1 سیکنڈ کے لیے میں بول دوں، پھر اٹھ جانا آپ۔ 1 منٹ کھڑے ہو جاؤ، 1 منٹ کے لیے، بس 1 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے آپ حضرات، سب کے سب۔ جی سن لیجیے، یہ ملی پور کا، جی 1 سیکنڈ کے لیے، یہ ملی پور کے لوگ ہیں۔ 1 سیکنڈ، اسرائیل کے 1000 روپے 1 منٹ کی۔ یہ منا قریشی ہے، ان کی طرف سے 5000 روپے، شاہد خان کی طرف سے 2000، شہاب الدین پردھان، جمال الدین بھورا 5000 روپے، نسیم صدیق انتظار ہے 5000 روپے، عبد الواجد ملی پور نبیل کے ابا، ان کا بچہ حفیظ بھی ہوا 5000 روپے، اسلم ٹھیکیدار سمنگا 5000، ان کے بھائی اکرم 5000، عثمان مستری 500، عادل سمنگا 500، محمودہ جو کھانا پکاتے ہیں 500، سلمان بھائی 8500، اکرام عمری والے 2000، رضوان بھائی دانش کے تایا 2100 روپے، مہتاب عمری والے 2000، نعیم محبوب کے جوائی 2000، اور حاجی محمود صاحب سڑولی والے وکیل صاحب کے چچا 1000، 500 بھی دیتے انہوں نے، اور مہتاب مصری پور والے 1000، فرمان اسرار نندی 1000، حاجی مہتاب پٹھان پورا 2000، شاہزیب کمبو کے پولیس دار ہے 1500 روپے، حافظ زلفان 500، بھورا عرفان 500،